بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1643 ہے اور آج سورۃ الاحزاب کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 15، 16 اور 17۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کانو وہ تھے، عہد اللہ، اللہ نے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون، وہ نہیں پھیریں گے، الادبار، پیٹھیں، وکانا، اور ہے، عہد اللہ، اللہ کا عہد، مسئولہ، باز پرس کی جائے گی۔ قل، کہہ دیجئے، لن ینفعکم، ہرگز نفع نہیں دے گا تمہیں، الفرار، بھاگنا، ان فررتم، اگر تم بھاگو، من الموت، موت سے، او القتل، یا قتل سے، وَإِذَا، اور اس وقت، لا تمتعون، وَإِذَا لا تمتعون، اور اس وقت تم فائدہ نہیں پہنچائے جاؤ گے، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ قل، کہہ دیجئے، من ذا الذی، کون ہے وہ جو، یعصمکم، بچائے گا تمہیں، من اللہ، اللہ سے، ان ارادہ، اگر وہ ارادہ کرے، بکم، تمہارے ساتھ، سوءا، برائی کا، او ارادہ، یا وہ ارادہ کرے، بکم، تمہارے ساتھ، رحمتاً، رحمت کا، ولا یجدون، وہ نہیں پائیں گے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیاً، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ترجمہ یوں ہے، حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔ کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ دوسری بات، اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہوگی۔ تیسری بات ہے، پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے۔ چوتھی بات، اگر تم موت یا قتل سے بھاگنا چاہو تو تمہارا بھاگنا کوئی فائدے کا نہیں ہوگا۔ پانچویں بات، اس صورت میں تمہیں زندگی کا لطف اٹھانے کو جو موقع ملے گا وہ بہت تھوڑا ہوگا۔ چھٹویں بات، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے۔ ساتویں بات، جب وہ تمہیں برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے۔ آٹھویں بات، یا تمہیں رحمت پہنچانے کا ارادہ کرے۔ نویں بات، اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بزرگان محترم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی منافقین کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب غزوہ بدر کا موقع تھا اس وقت یہ لوگ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے اور راہ فرار اختیار کی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بدر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو عطا کیا تو ان کی آنکھیں آس سے بھری پڑی تھیں۔ اس وقت انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں کسی جنگ میں بلائے گا تو ہم ضرور اس میں شریک ہوں گے اور جم کر لڑائی کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنگ خندق میں لے آیا لیکن یہاں بھی ان کا وہی حال تھا ان منافقین کا کہ بھاگ نکلے مختلف قسم کے بہانے کرتے ہوئے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم موت سے بچ کر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگو، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہیں یہ بھاگنا موت سے بچا نہیں سکے گا اور نہ ہی تمہاری زندگی میں کچھ اضافہ ہو سکے گا، کیونکہ جب موت کا وقت آئے گا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ تو اگر تم اس موت سے یہاں
یہاں اس خوف سے یہاں سے جانا چاہتے ہو تو جاؤ، یہ تمہارا بھاگ کر جانا بس کچھ ہی دنوں کے لیے ہوگا، یعنی یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑی سی ہے، جتنا جی سکتے ہو جی لو، پھر جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں اس کی پوری سزا دیں گے۔ اگلی آیت میں ان منافقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں تم اس جنگ سے اس لیے بھاگ رہے ہو کہ کہیں یہ لوگ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں اور ہم ان کے حملے میں موت کی گھاٹ نہ اتر جائیں۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تمہیں کہیں سے آفت میں مبتلا کرنا چاہے تو کیا تمہیں کوئی اس آفت سے بچا سکے گا؟ نہیں، تو پھر یہاں سے بھاگ کر جانے کا کیا فائدہ؟ اگر تمہاری قسمت میں موت لکھی ہوئی ہی ہے تو وہ تمہیں کہیں بھی آ سکتی ہے، چاہے تم اس جنگ میں رہو یا اپنے گھر کے بستر پر۔ اسی طرح اگر اللہ تم پر رحم کرنا چاہے تو کیا کسی میں اتنی قوت و طاقت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو رد کر سکے؟ نہیں، تو پھر اس جنگ میں بھی تم رہو گے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یقیناً کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر رکھو، اور جس چیز کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اسے بجا لاؤ، اسی میں تمہاری خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین اللہ کے فیصلے کے خلاف کسی کو نہ اپنا حامی پائیں گے اور نہ ہی ناصر و مددگار، جبکہ اس نے ان کی قسمت میں تباہی لکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔